پی پی کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے کہ وہ ملک میں ایک جمہوریت پسند اور اسٹیبلشمنٹ مخالف قوت ہے، لیکن اگر ہم پی اور اس کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں تو اس تاثر و تصور کے برعکس واقعات ملتے ہیں۔ آئیے ہم پی کی تاریخ پر سے گزرتے ہیں اور اس کے جمہوریت پسندی اور اسٹیبلشمنٹ مخالفت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اگر ہم ذوالفقار علی بھٹو سے شروع کریں تو ان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ اقتدار اور اثر و رسوخ رکھنے والے افراد سے روابط ہوں جن کو وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر سکیں۔ پہلے انہوں نے 1950 کے دہائی میں پاکستان میں امریکی سفیر سے تعلقات بنانے کی کوشش کی، پھر اس کے داماد جو کہ اس وقت کے صدر سکندر مرزا کا بیٹا بھی تھا کے ذریعے سے صدر سکندر مرزا سے تعلقات استوار کیے، اور پھر بتدریج ان کی حکومت میں شامل ہو کر اپنے سیاسی کیریئر میں ترقی کرتے رہے۔ یہ سب سکندر مرزا کے بیٹے اپنی کتاب فرام پلاسی ٹو پاکستان دی فیملی ہسٹری آف سکندر مرزا دی فرسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان میں لکھتے ہیں۔ بلکہ ذوالفقار علی بھٹو نے سکندر مرزا کی خوشامد یہاں تک کر ڈالی کہ ایک خط میں ان سے کہا کہ جب پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی تو آپ کا نام مسٹر جناح سے اوپر لکھا جائے گا۔ اسی طرح کی خوش آمدیوں کے نتیجے میں سکندر مرزا نے بھٹو کو وزیر تجارت مقرر کر دیا۔ جب سکندر مرزا نے پاکستان کی تاریخ کا پہلا مارشل لاء لگایا تو بھٹو اس کی کابینہ میں شامل رہے، اور آگے چل کر جب جنرل ایوب خان نے سکندر مرزا کو برطرف کیا تو اس کی بھی کابینہ میں شامل ہو گئے۔ جنرل ایوب خان کے ساتھ بھی ذوالفقار علی بھٹو نے قربت یہاں تک اختیار کی کہ وہ ایوب خان کو ڈیڈی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ جنرل ایوب نے بھی ان کو اپنی پارٹی کنونشنل لیگ کا جوائنٹ سیکرٹری اور پاکستان کا وزیر خارجہ بنا کر نوازا۔ جب فاطمہ جناح نے جنرل ایوب خان کے مقابلے میں الیکشن لڑا تو اس وقت بھی فاطمہ جناح کی دعوت کو ٹھکرا کر بھٹو نے جنرل ایوب خان کے لیے الیکشن مہم چلائی۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کو ایوب خان کی کشتی ڈوبتی نظر آئی تو اس کو چھوڑ دیا اور اپنی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد ڈالی۔ پھر جب ذوالفقار علی بھٹو 1970 میں الیکشن ہار گیا اور عوامی لیگ جس نے الیکشن میں واضح اکثریت حاصل کی تھی اس کی کامیابی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اس کے نتیجے میں ملک میں انتشار کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اپنے لیے ناجائز طور پر اقتدار کو سمیٹنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل یحییٰ خان کے مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن کو سپورٹ بھی کیا۔ بھٹو صاحب کی جمہوری اصولوں نے ملک کا بٹوارا گوارا کر لیا، لیکن اپنی الیکشن میں ناکامی کسی صورت قبول نہیں کی۔ پھر بھٹو نے 1975 میں ضیاء الحق کو سینیورٹی کو نظر انداز کرتے ہوئے 7 سینئر جنرلز کو چھوڑ کے چیف آف آرمی سٹاف مقرر کیا، اور ایسا کرنے کی ایک وجہ جونیئر جنرل کو کنٹرول کرنا تاکہ اس کے ذریعے سے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا۔ پھر ایک اور اقدام جو بھٹو نے کیا وہ فیڈرل سیکیورٹی فورس جیسی پیراملٹری فورس کا قیام تھا۔ یہ اس کی ایک پرسنل لیکی کے طور پہ آپریٹ کرتے تھے، اور اس کے ذریعے اس نے پولیٹیکل اسیسینیشنز بھی کی اور غنڈہ گردی اور دوسروں اپنے اپوننٹس کو ڈرانا دھمکانے کا بھی ان کے ذریعے کام لیا جاتا۔ پھر جب 1977 کا الیکشن ہوا تو اس وقت ملک میں بدترین دھاندلی پی کے حق میں کروائی گئی۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ لاڑکانہ میں بھٹو نے اپنے مقابلے میں کھڑے ہونے والے امیدوار جان محمد عباسی کو ان کے گھر سے گرفتار کروایا تاکہ وہ اپنے کاغذات نامزدگی داخل نہ کروا سکیں۔ اس خاص انداز جمہوریت سے بھٹو صاحب قومی اسمبلی کے الیکشن جیتتے ہیں۔ یہی طریقہ لاڑکانہ میں 2 اور نشستوں پر پی نے اپنایا۔ آگے چل کر بے نظیر بھٹو نے بھی جو طرز اختیار کیا وہ یہ تھا کہ ایک وقت کی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف امریکن انٹرونشن ریکویسٹ کی، اور ان کا امریکہ کو خط لکھا جس میں وہ لکھتی ہیں اٹ وڈ بی موسٹ اپروپریٹ اف ملٹری ایز ویل ایز اکنامک اسسٹنس ٹو پاکستان از اسٹاپڈ اینڈ آل دا انٹرنیشنل ایجنسیز لائک دا ورلڈ بینک IMF are told to squeeze the government of Pakistan, and if possible all supply to Pakistan should be disrupted so that normal life in Pakistan comes to stand still۔ پھر اس کے بعد جب جنرل مشرف نے 99 میں نواز شریف کی حکومت کے اگینسٹ کو کیا تو اس اقدام کو بھی بے نظیر نے سپورٹ کیا اور سراہا۔ پھر 2007 میں بی نے جنرل مشرف کے ساتھ ملاقاتیں کی اور ایک ڈیل کی جس کے نتیجے میں اپنے اوپر کرپشن کیسز ختم کروائے اور ان کے ساتھ فیوچر گورنمنٹ میں پاور شیئرنگ کی بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی۔ یہ ملاقاتیں اس وقت کی جب کہ مشرف کے خلاف وکلا تحریک چل رہی تھی۔ پھر 2008 میں پی نے تمام اپوزیشن جماعتوں کے برعکس ایک فوجی ڈکٹیٹر کے تحت الیکشن لڑنا قابل قبول سمجھا اور حکومت بنائی، گو اس میں بعد میں باقی اپوزیشن پارٹیز بھی شامل ہوئیں۔ جب مشرف نے صدارت چھوڑی تو پیپلز پارٹی کی حکومت میں ایک ملک کے آئین کو 2 دفعہ توڑنے والے فوجی عامر کو ان کی حکومت کے دوران گارڈ آف آنر دے کر رخصت کیا گیا،
اور اس حکومت نے مشرف کا نام ECL سے ہٹوا کے ملک سے فرار ہونے میں بھی مدد کی. جب 2021 میں جنرل باجوہ کا ایکسٹینشن کا معاملہ آیا تو اس میں بھی پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو اور زرداری سمیت نے خود اس قانون کے حق میں ووٹ دیا. PTI حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی آرمی چیف اور DG ISI کی ایما پر لائی گئی. اس بات کا انکشاف ان کے اتحادی مولانا فضل الرحمان نے کیا. یہ کام اسی اسٹیبلشمنٹ کے ڈکٹیشن پر کیا جس کے خلاف مسلسل بیان دیے جا رہے تھے. پھر کراچی کے بلدیہ کے 2023 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے دھاندلی کر کے سیٹیں جیتیں تاکہ اکثریت حاصل کر سکیں. اور پھر جب جماعت اسلامی اور PTI نے اتحاد کر میجورٹی بنائی تو پیپلز پارٹی نے PTI کے چیئرمینز کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا یا پھر ان کو خرید لیا اور میئر کا الیکشن اپنے مخالف اتحادی قوت کی واضح اکثریت کو غیر آئینی اور غیر جمہوری طریقے سے دبا کر جیتا. ان واقعات سے بخوبی PPP کی جمہوریت پسندی اور اسٹیبلشمنٹ مخالفت کا اندازہ ہوتا ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے اقتدار کے لیے ہر دور میں کسی ایوب، کسی یحییٰ، کسی ضیاء، کسی مشرف، کسی باجوہ کی تلاش میں رہتی ہے. PPP جمہوریت کو بہترین انتقام نہیں سمجھتی بلکہ جمہوریت سے بہترین انتقام لینے میں کامیاب نظر آتی ہے.